الرحمن الرحیم بین والد جندی و ولد فقیہ، ایک فوجی باپ اور فقیہ بیٹے کے درمیان، فوجی باپ اور فقیہ مفتی بیٹے کے درمیان۔ خرج فروخ ابو عبد الرحمن، حضرت فروخ ابو عبد الرحمن نکلے، فی البعوث الی خراسان، خراسان کی طرف لشکر میں، فوج میں۔ ایام بنی امیہ غازیا، بنو امیہ کے حکومت کے دنوں میں غازی کی حیثیت سے، مجاہد کی حیثیت سے۔ وولدہ ربیعۃ، اور ان کا بیٹا ربیعہ، حمل فی بطن امہ، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ وخلف، اور وہ پیچھے چھوڑ گئے، عند زوجتہ، اپنی بیوی کے پاس چھوڑ گئے، ام ربیعۃ، اپنی بیوی ام ربیعہ کے پاس وہ چھوڑ گئے، 30,000 دینار، 30,000 دینار۔ فقدم المدینۃ، وہ مدینہ تشریف لائے، بعد 27 سنۃ، 27 سال بعد۔ وہو راکب فرسا، اور وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے، فی یدہ رمح، ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، فنزل عن فرسہ، وہ اپنے گھوڑے سے اترے، ثم دفع الباب، پھر دروازے کو دھکیلا، برمحہ، اپنے نیزے کے ذریعے، فخرج ربیعۃ، تو ربیعہ نکل کر آئے، فقال لہ، اور ربیعہ نے ان سے کہا، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اتہجم علی منزلی، کیا تو میرے گھر کو گرا دے گا، منہدم کر دے گا؟ فقال اللہ، تو انہوں نے کہا نہیں۔ فقال فروخ، پھر فروخ نے کہا، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، انت رجل، تو ایک ایسا آدمی ہے، دخلت علی حرمتی، جو میری حرمت اور میری بیوی کے پاس داخل ہوا، میری بیوی کے پاس مجھے ملا ہے، پہنچا ہے، فتواصوا، تو ان دونوں نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا، وتلبب کل واحد منہما، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے لپٹ گیا، چمٹ گیا، بصاحبی، اپنے ساتھی سے لپٹ گیا، حتی اجتمع الجیران، یہاں تک کہ سارے کے سارے پڑوسی جمع ہو گئے، فبلغ مالک بن انس، اور یہ خبر حضرت مالک بن انس کے پاس جا پہنچی، والمشیخۃ، اور شیخوں کے پاس پہنچی، فاتوا، تو وہ سب آئے، یعینون ربیعۃ، حضرت ربیعہ کی مدد کے ارادے سے، فجعل ربیعۃ یقول، حضرت ربیعہ کہہ رہے تھے، واللہ، اللہ کی قسم، لا فارقتک، میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، الا عند السلطان، مگر سلطان اور حاکم کے پاس۔ وجعل فروخ یقول، حضرت فروخ کہہ رہے تھے، واللہ، خدا کی قسم، لا فارقتک الا بالسلطان، کہ میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا مگر بادشاہ اور حاکم کے فیصلے کے ذریعے، کے حکم کے ذریعے۔ وانت مع امراتی، حالانکہ تو میری بیوی کے پاس مجھے ملا ہے۔ وکثر الضجیج، چیخ و پکار بہت زیادہ ہونے لگی، فلما بصروا بمالک، جب لوگوں نے مالک کو دیکھا، سکت الناس کلهم، سارے کے سارے لوگ خاموش ہو گئے، فقال مالک، حضرت امام مالک نے فرمایا، ایھا الشیخ، اے شیخ، لک سعۃ فی غیر ھذہ الدار، کہ تجھے اس گھر کے علاوہ میں، تیرے لیے بہت ساری وسعت ہے، یعنی بہت سارے اور بھی گھر ہیں اس گھر کے علاوہ۔ فقال الشیخ، تو شیخ نے کہا، یہ داری، یہ میرا گھر ہے، وانا فروخ، اور میں فروخ ہوں، مولا بنی فلان، بنی فلاں کا مولا، آزاد کردہ غلام۔ فسمعت امرأته کلامہ، تو اس کی بیوی نے اس کا کلام سنا، فخرجت، تو وہ نکل کر آئی، فقالت، اور اس نے کہا، ھذا زوجی، یہ میرے شوہر ہیں، وھذا ابنی، اور یہ میرا بیٹا ہے، الذی خلفتہ، جس کو تو نے
پیچھا چھوڑ کر گیا تھا، جس کو تو چھوڑ کر گیا تھا، وَأَنَا حَامِلٌ بِهِ، اور میں اس کو حمل میں لیے ہوئے تھی اور یہ میرے حمل میں تھا۔ فَاعْتَنَقَا، تو وہ دونوں گلے لگے، معانقہ کیا جميعاً، ان سب نے معانقہ کیا، گلے لگے دونوں، وَبَكَيَا، اور وہ دونوں روئے۔ فَدَخَلَ فَرُّوخُ الْمَنْزِلَ، حضرت فروخ گھر میں داخل ہوئے، وقال، اور کہا، هَذَا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، قالت نعم، عورت نے کہا ہاں، قال، فروخ نے کہا، فَأَخْرِجِي الْمَالَ الَّذِي لِي عِنْدَكِ، کہ تو میرا وہ مال نکال جو میرا تیرے پاس ہے، وَهَذِهِ مَعِي 4,000 دینار، اور یہ میرے پاس 4,000 دینار ہیں۔ فقالت، تو عورت نے کہا، المال قد دفنتہ، کہ مال کو میں نے دفن کر دیا ہے، وانا اخرجہ بعد ایام، اور میں اس کو کچھ دنوں کے بعد نکالوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔